الرحمن الرحیم اجوف واوی السمع یسمع الخوف ڈرنا، خاف یخاف خوفا صرف صغیر ماضی معروف ہے، خاف خافا خافو الی آخرہ۔ آگے بتایا کہ خفنا سے لے کر آخر تک عین کلمہ چونکہ مکسور ہے، اسی وجہ سے عین کو حذف کرنے کے بعد فا کلمے کو کسرہ دے دیا، اور باقی صیغوں میں وہی تعلیل ان قواعد کے مطابق ہے جو ہم کالا کی گردان میں لکھ چکے ہیں، ان کو عمل دے دینا چاہیے۔ چنانچہ خفنا اصل میں خوف نہ تھا، واو کے ماقبل کو ساکن کر کے واو کی حرکت ماقبل کو دے دی۔ خفنا اصل میں خوف نہ تھا، واو متحرک ماقبل مفتوح اس کو الف کیا، خاف نہ ہو گیا، اور پھر الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کیا تو خفنا ہو گیا، فا کلمے کو کسرہ دیا، خفنا ہو گیا۔ خفنا اصل میں خوف نہ تھا، واو متحرک ماقبل مفتوح الف کیا، خاف نہ ہو گیا، الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کیا، خفنا ہو گیا، اور فا کلمہ کو کسرہ دیا، خفنا ہو گیا۔ اور اس کا مضارع یخاف و یخافان الی آخرہ ہے، اس کی تعلیل یقال و یقالان الی آخرہ کی طرح ہے۔ آگے امر حاضر معروف خف خافا خافو خافی خفنا، خف کو تخافو سے بناتے ہیں، تا کو حذف کر دیتے ہیں، ما بعد چونکہ متحرک ہے تو آخر سے وقف کر دیا، خاف ہو گیا، الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرایا تو خف ہو گیا۔ خف کو تخافو سے بناتے ہیں، علامت مضارع حذف کر دیتے ہیں، ما بعد متحرک ہے تو آخر سے وقف کر دیا، خاف ہو گیا، الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرایا تو خف ہو گیا۔ اور خافا کو تخافانے سے بناتے ہیں، علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں اور آخر سے نون اعرابی گراتے ہیں تو خافا ہو جاتا ہے۔ خافا کو تخافانے سے بناتے ہیں، علامت مضارع حذف کرتے ہیں، نون اعرابی گراتے ہیں تو خافا ہو جاتا ہے۔ آگے ایک فائدہ بیان کیا کہ صیغہ تثنیہ امر حاضر، صیغہ تثنیہ مذکر غائب ماضی، ان دونوں کی صورت ایک ہے یعنی خافا، اور صیغہ جمع مذکر امر حاضر اور صیغہ جمع مذکر غائب ماضی، ان کی صورت بھی ایک ہے یعنی خافو۔ صیغہ تثنیہ امر حاضر اور صیغہ تثنیہ مذکر غائب ماضی، ان کی صورت ایک ہے یعنی خافا، اور صیغہ جمع مذکر امر حاضر اور صیغہ جمع مذکر غائب ماضی، ان کی صورت بھی ایک ہے یعنی خافو۔ آگے ہے امر حاضر معروف بانون ثقیلہ خافنا الی آخرہ، وہ الف جو خف میں گر گیا تھا، نون ثقیلہ کے آنے کی وجہ سے وہ الف واپس آ جاتا ہے اور پڑھتے ہیں خافنا۔ وہ الف جو خف میں گر گیا تھا، نون ثقیلہ کے آنے کی وجہ سے وہ الف واپس آ جاتا ہے اور پڑھتے ہیں خافنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گرا تھا التقاء ساکنین کی وجہ سے، اور نون ثقیلہ کے آنے سے التقاء ساکنین باقی نہ رہا، کیونکہ نون ثقیلہ اپنے ماقبل کا فتح چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الف گرا تھا التقاء ساکنین کی وجہ سے، اور نون ثقیلہ کے آنے سے التقاء ساکنین باقی نہیں رہا، کیونکہ نون ثقیلہ اپنے ماقبل کا فتح چاہتا ہے۔ اور بتایا کہ نہیں، لم، لن اور لام امر کے صیغے زبان پر لے آنے چاہیے اور ان کی تعلیل ان قواعد کے مطابق کرنی چاہیے جو اوپر بیان ہوئے۔ آگے ایک سوال کا جواب ہے کہ اجوف کے صیغے، اجوف کے امر کے صیغے اور محموز العین کے امر کے صیغے، ان کی صورت ایک جیسی ہو جاتی ہے جیسے قل اور سل، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ محموز ہے یا اجوف ہے؟ اجوف کے امر کے صیغے اور محموز العین کے امر کے صیغے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، مثلا قل اور سل، قل اجوف ہے اور سل محموز العین ہے، صورت ایک جیسی ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اجوف ہے یا محموز العین ہے؟ جواب دیا کہ فرق کا پتہ چل جائے گا اس طرح کہ اجوف میں واحد مذکر اور جمع مؤنث کو چھوڑ کر باقی تمام صیغوں میں عین کلمہ باقی رہتا ہے، جیسے قولا قولو قولی، بیعا بیعو بیعی، خافا خافو خافی، عین کلمہ باقی ہے، اور نون ثقیلہ و خفیفہ لاحق ہو جائے تب بھی عین جو ہے وہ موجود رہتا ہے، عین کلمہ حذف نہیں ہوتا، جیسے قولنا بیعنا خافنا۔ نون ثقیلہ اور خفیفہ لاحق ہو جائے تو
واحد کے صیغے میں وہ جو عین کلمہ حذف ہوا تھا وہ واپس آ جاتا ہے، جیسے قولن، بیعن، خافن۔ اس کے برعکس محموز العین کے تمام صیغوں میں عین کلمہ محذوف رہتا ہے، نون ثقیلہ آ بھی جائے تو وہ واپس نہیں آتا، جیسے زرا، زرو، زری، زرن، سلا، سلو، سری، سلن۔ تو دیکھیں یہاں پر عین کلمہ جو حذف ہوا تھا وہ حذف ہی ہے اور نون ثقیلہ کے آنے کی وجہ سے بھی واپس نہیں ہوا۔ سوال یہ تھا کہ اجوف کے امر کے صیغے اور محموز العین کے امر کے صیغے ایک جیسے ہیں، جیسے قل اور سل۔ قل اجوف ہے، سل محموز ہے، لیکن دونوں کی صورت ایک ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اجوف ہے یا محموز العین ہے؟ جواب دیا، اجوف کے اندر واحد مذکر اور جمع مؤنث کے صیغوں کو چھوڑ کر باقی تمام صیغوں میں عین کلمہ باقی رہتا ہے، جیسے قولا، قولو، قولی، بیعا، بیعو، بیعی، خافا، خافو، خافی، عین کلمہ باقی ہے۔ نون ثقیلہ و خفیفہ لاحق ہو جائے تب بھی وہ جو عین کلمہ حذف ہوا تھا وہ واپس آ جاتا ہے، جیسے قولن، بیعن، خافن۔ نون ثقیلہ آیا تو وہ جو عین کلمہ حذف ہوا تھا، مثلا قولن میں کل تھا، واو حذف ہو گئی تھی تو وہ واپس آ گئی۔ اس کے برعکس محموز العین کے تمام صیغوں کے اندر عین کلمہ محذوف ہی رہتا ہے، نون ثقیلہ لاحق ہو جائے تب بھی واپس نہیں آتا، جیسے زرا، زرو، زری، زرن۔ عین کلمہ حذف ہے، نون ثقیلہ آیا تب بھی واپس وہ عین کلمہ نہیں آیا۔ سلا، سلو، سری، سلن، تو عین کلمہ حذف ہے اور سلن میں نون ثقیلہ آیا تب بھی وہ واپس نہیں آیا، عین کلمہ واپس نہیں آیا۔ آگے اجوف یائی السمع، النیل، پانا، نالا، ینال، نیلن الی آخرہ۔ اس کے تمام صیغوں کی تعلیلات پچھلے قواعد کے مطابق کر لینی چاہیے، اور دیگر ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں ان کی گردانیں، ان کے صیغے بھی نکال لینے چاہیے۔ آگے اجوف واوی اسباب افتعال، الاقتیاد، جلانا، اور اقتاد یقتاد اقتیادا فہو مقتاد، اور بتایا کہ اقتاد یقتاد کا اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم ظرف ان کی صورت ایک ہے، یعنی مقتاد، لیکن فرق یہ ہے کہ اسم فاعل مقتاد اصل میں مقتود تھا اور اسم مفعول مقتاد اصل میں مقتود تھا۔ اقتاد یقتاد کا اسم فاعل، اسم مفعول اور ظرف کی صورت ایک ہے، یعنی مقتاد۔ فرق یہ ہے کہ اسم فاعل مقتاد اصل میں مقتود تھا اور اسم مفعول مقتاد اور ظرف مقتاد اصل میں مقتود تھا۔ اس طرح ان تمام کی صورت ایک جیسی ہے۔ آگے ایک فائدہ بیان کیا کہ تثنیہ مذکر امر حاضر اور تثنیہ مذکر غائب ماضی کی صورت ایک ہے، یعنی اقتادا، اور جمع مذکر امر حاضر اور جمع مذکر غائب ماضی کی صورت ایک ہے، یعنی اقتادو۔ تثنیہ مذکر امر حاضر اور جمع مذکر تثنیہ مذکر امر حاضر اور تثنیہ مذکر غائب ماضی کی صورت ایک ہے، یعنی اقتادا، اور جمع مذکر امر حاضر اور جمع مذکر غائب ماضی کی صورت بھی ایک ہے، یعنی اقتادو، لیکن اصل میں فرق ہے۔ ماضی کی اصل، ماضی اقتادا کی اصل ہے اقتودا اور اقتودو، جبکہ امر کی اصل ہے اقتودا اور اقتودو، لیکن اصل میں فرق ہے۔ ماضی کی اصل ہے اقتودا اور اقتودو، اور امر کی اصل ہے اقتودا اور اقتودو، اور بتایا کہ ان کی تعلیلیں اور دیگر صیغے دشوار نہیں ہیں۔ آگے اجوف یائی اسباب افتعال، الاختیار، پسند کرنا، اختیار کرنا، اختار یختارو، یہ اقتاد یقتادو کی طرح ہیں۔